گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حدیث جبریل کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ کچھ فرشتے بارش برساتے ہیں، کچھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، کچھ بادلوں کے فرشتے ہیں۔ ایسے ہی جبریل جو کہ ایک بہت ہی بڑے فرشتے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ خدا کے جو پیغامات ہیں جنہیں ہم وحی کہتے ہیں یا ریویلیشن، وہ اللہ تعالیٰ سے پیغمبروں تک لاتے ہیں۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت جبریل، فرشتے جبریل بہت ہی انوکھے انداز میں پروفٹ کے پاس آئے، ایک انسان کی شکل میں۔ تو یہ حدیث کتابوں میں آئی ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور حضرت عمر ابن الخطاب کی روایت ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہے، اور کئی کتابوں میں آئی ہے، اور بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس کے بارے میں ایک عالم نے کہا ہے کہ ھذا حدیث عظیم جدا، کہ یہ بہت ہی عظیم، بہت ہی گریٹ حدیث ہے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ ہم پروفٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ تھے، تو اچانک ایک شخص آیا اور اس کے بال بہت کالے تھے، اور اس کے جو کپڑے تھے بہت ہی سفید تھے، اور اس کے چہرے پہ کوئی سفر کا نشان نہیں تھا، یعنی کوئی کپڑے پہ دھبا یا کوئی داغ یا کوئی دھول مٹی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چونکہ جو صحابہ بیٹھے تھے وہ اس شخص کو پہچان نہیں سکے۔ مدینے میں وہ شخص ظاہر ہے مدینے سے باہر سے آیا ہوگا، اس لیے صحابہ پہچان نہیں سکے۔ تو اس زمانے میں جو سفر ہوتے تھے وہ تو بہت ہی مشکل ہوتے تھے، اونٹ یا گھوڑے وغیرہ پہ، اور دھول، تو ویسا کوئی نشان نہیں تھا۔ بہت ہی سفید کپڑے اور بہت ہی کالے بال۔ یہ حضرت عمر ابن الخطاب نے اس شخص کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ وہ شخص پروفٹ کے بہت ہی قریب آ کے بیٹھ گیا۔ پروفٹ کے گھٹنے اور اس کے گھٹنے بالکل مل گئے، اور اس نے پروفٹ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، یعنی ایسے کہ جیسے کوئی بہت ہی قریبی آدمی ہو۔ پھر ان دونوں میں، اس شخص میں اور پروفٹ کے درمیان بات چیت ہوئی، ایک ڈائیلاگ ہوا۔ تو وہ شخص بولا کہ اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ میں یہ شہادت دیتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی ورشپ کے لائق نہیں۔ تو شہادت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وٹنس، کس چیز کے وٹنس؟ دراصل جب انسان گہرائی سے سوچتا ہے زندگی کے بارے میں کہ کس نے اسے پیدا کیا ہے، کون کریٹر ہے، کون سسٹینر ہے، کون یہ سب چیزیں ہمیں دے رہا ہے، کون منعم ہے، یعنی کون دینے والا ہے، کون گیور ہے، تو یہ سب باتیں جب گہرائی سے سوچتا ہے انسان تو اس کے اوپر کھلتا ہے کہ یہ سب ایک بہت ہی عظیم کریٹر کا پلان ہے جس کے تحت اس نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے ساری وہ چیزیں دنیا میں دیں جس کی اس کو ضرورت تھی۔ تب اس کے اوپر یہ بات کھلتی ہے، یعنی ایک طریقے سے اس کو ڈسکوری ہوتی ہے۔ تب وہ کہہ اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی یہ جو کلمہ ہے شہادت جسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کوئی لپ سروس نہیں ہے کہ بس بول دیا اور بس کافی ہے، بلکہ یہ ایک دریافت ہے، یہ ایک ڈسکوری ہے جو آدمی گہرائی سے جب سوچتا ہے باتوں کو، پھر اس کے اوپر یہ کھلتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم کریٹر ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اس کو زندگی میں ہر چیز دے رہا ہے، اور پھر وہی اسے موت دے گا اور وہی موت کے بعد اس کا حساب و کتاب دے گا۔ تو اس گہری معرفت اور گہری ڈسکوری کا نام شہادت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز دراصل نماز کی ایک فارم ہے کہ وضو کرنا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہونا اور پھر نیت کرنا اور پھر نماز میں داخل ہونا، پھر کچھ قرآن کی آیات پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، سلام پھیرنا۔ تو یہ تو نماز کے فارم ہے، یعنی اس کی ظاہری صورت ہے، لیکن یہ تو صرف فارم ہے، یہ ظاہری صورت ہے۔ جو اصل چیز ہے وہ اسپرٹ ہے کہ نماز کی اسپرٹ کیا ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ قرآن میں آتا ہے کہ نماز کی اسپرٹ خشوع ہے اور خضوع ہے، یعنی انسان جب خدا کو ڈسکور کرتا ہے، جب اس کی بلیسنگز کو ڈسکور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ خدا کی بلیسنگز اور باؤنٹیز اتنی بکھری ہوئی ہیں اور ہر طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں مہیا کر دی ہیں، تب اس کے اوپر یہ بات بہت ہی گہرائی سے کھلتی ہے۔ تب جو گہرا شکر اس کے اندر آتا ہے اور گہری معرفت اس کے اندر جاگتی ہے، تب نماز کے اندر وہ چیز آتی ہے جسے خشوع کہتے ہیں، یعنی انسان کے اندر جھکاؤ پیدا ہوتا ہے اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی جو نماز ہے وہ دراصل وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یعنی خشوع والی اور خضوع والی۔ تو صرف چونکہ آج کل جو تصور قائم ہو گیا ہے وہ ثواب کا ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے نماز، یعنی اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ یہ درست بات نہیں ہے۔ دراصل اسلام کوالٹی پہ زور دیتا ہے، کوانٹٹی پہ زور نہیں دیتا کہ آپ زیادہ سے زیادہ عمل کریں صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی اسپرٹ ہے اور روح ہے اور کوالٹی ہے، اس کی اہمیت ہے خدا کی نظر میں۔ پھر پروفیٹ نے فرمایا وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، یعنی تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ دراصل زکوٰۃ کو عام طور سے چیریٹی لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ تو چیریٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک بھیک ہے جو آپ نے غریبوں کو دے دی۔ کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ لے رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا تو بہت ہی گہرا تصور ہے، یعنی جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اس کے اندر تزکیہ کا عمل ہوتا ہے، اس کی سول پیوریفائی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے یہ ساری چیزیں مجھے دی ہیں، جو میری ایگزسٹنس ہے اور جو چیزیں ہیں جس کو استعمال کر کے میں اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہوں۔ تو ایک طریقے سے وہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ خدا کی کو ایکنالج کرتا ہے کہ خدا نے میرے لیے یہ سب چیزیں مہیا کیں، میرا جو کنٹریبیوشن تھا وہ بہت تھوڑا تھا، جو زیادہ بڑا کنٹریبیوشن ہے مور دین 99% وہ خدا کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو زکوٰۃ دراصل خدا کا اعتراف ہے، یعنی اس چیز کا اعتراف، اس چیز کا ایکنالجمنٹ کہ خدا نے سب چیزیں مجھے دی ہیں، تو مجھے بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے سوسائٹی میں۔ جو لوگ کسی وجہ سے غریب ہو گئے ہیں ان کے لیے مجھے ہیلپ کرنی چاہیے۔ ایک بار مدینہ کا واقعہ ہے کہ پروفٹ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے پروفٹ سے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے آپ کچھ میری ہیلپ کیجئے، یعنی کچھ پیسہ وغیرہ وہ شخص مانگ رہا تھا۔ تو پروفٹ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو پروفٹ نے کہا کچھ تو ہوگا تمہارے گھر میں؟ تو اس نے کہا ہاں بس ایک پیالہ ہے، ایک لکڑی کا پیالہ اور ایک کمبل ہے جس پر ہم آدھے پہ سوتے ہیں اور آدھے کو اوڑھتے ہیں۔ تو پروفٹ نے کہا اچھا تم یہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ تو وہ شخص گیا اور اپنے گھر سے وہ کمبل اور لکڑی کا پیالہ لے آیا۔ تو پروفٹ نے ان دونوں چیزوں کو اس سے لیا
اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، ان سے کہا کہ کون ان دونوں چیزوں کو خریدے گا. یعنی پروفٹ نے اس کی بولی لگائی، نیلام کیا اس کو. تو ایک شخص نے کہا کہ میں 1 درہم میں لوں گا اس کو. درہم اس زمانے میں چاندی کا سکہ ہوتا تھا. تو پروفٹ نے کہا کہ نہیں، یہ کم ہے. تو اسی شخص نے کہا اچھا میں 2 درہم کا لے لوں گا. تو پروفٹ نے اس کو وہ کمبل اور وہ پیالہ دے دیا اور 2 درہم لے لیے. پھر اس شخص جو آیا تھا، غریب شخص جس نے کہا کہ مجھے کچھ آپ میری مدد کیجئے، تو اس سے کہا کہ یہ 2 درہم ہیں، اس میں سے 1 درہم کا تم سامان لے آؤ جو راشن وغیرہ کا سامان ہوتا ہے، اور اپنے گھر میں لا کے دے دو، اور 1 درہم جو بچے گا اس سے تم ایک کلہاڑی لے آؤ. تو اس نے ایسے ہی کیا، 1 درہم کا وہ سامان لے آیا اور 1 درہم کی کلہاڑی لایا. تو پروفٹ کے پاس آیا کہ میں یہ کلہاڑی لایا ہوں. تو پروفٹ نے اس کلہاڑی کو لیا اور اس میں ہینڈل لگا دیا. اس میں ہینڈل نہیں تھا، دستہ. اپنے ہاتھ سے اس میں ہینڈل لگا کے اسے واپس دیا اور کہا کہ تم یہ لو اور جنگل چلے جاؤ، وہاں سے لکڑی کاٹو اور لا کے مدینے میں بیچو، اور 15 دن تک تم یہ کام کرنا، اس کے بعد میرے پاس آنا. تو وہ شخص گیا جنگلوں میں اور اس نے لکڑی کاٹی اور بیچنا شروع کیا. تو 15 دن کے بعد جب وہ آیا تو اس کے پاس 10 درہم تھے. تو یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنا. یہ نہیں کہ بس بھیک دیتے چلے جائیں. یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کے پیروں پر کھڑا کرنا. تو اسلام میں زکوٰۃ کا بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے اور اس کو ہمیں گہرائی سے سمجھنا چاہیے. جس طرح سے اور جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ، اس میں سے دراصل اسپرٹ ختم ہو گئی ہے. اس لیے زکوٰۃ میں بھی جو اسپرٹ ہے وہ صرف ایک فارم کے حد تک رہ گئی ہے. پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رمضان کے روزے رکھو. تو روزہ کیا ہے؟ روزہ دراصل یہ ہے کہ کمپلسولی آپ کو اس سچویشن میں رکھا جائے کہ آپ جب بھوکے رہیں تو آپ کھا نہ سکیں اور پیاسے رہیں تو پانی نہیں پی سکیں. یعنی رمضان میں صبح بہت سویرے سے لے کے شام تک جو روزے دار ہے اس کو بھوک کا احساس اور پیاس کا احساس دلایا جاتا ہے. یعنی کھانا ہوتے ہوئے اور پانی ہوتے ہوئے وہ نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے. تو دراصل اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں، جو پانی کی چیزیں جو ایبنڈنٹلی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، وہ کتنی اہم ہیں اور کتنی یعنی اس کی ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے. تو اس سے گہرا شکر اور گہری شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو حالات بہت مشکل تھے. جو قریش ٹرائب تھی اس نے بہت ہی سخت قسم کے بائیکاٹ کیا ہوا تھا آپ کی فیملی کے لیے. تو بہت ہی مشکل حالات تھے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں اس وقت. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا پروفٹ کے پاس، اور فرشتے نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ جو پہاڑ ہیں مکہ دراصل ایک ویلی ہے، ہر طرف پہاڑ ہیں. تو فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پہاڑوں کو سونے کا پہاڑ بنا دیتا ہوں. تو پروفٹ نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ نہیں اے میرے رب، لا یا ربی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب مجھے بھوک لگے تو میں گڑ گڑاؤں، اور جب میرا پیٹ بھر جائے تو میرے اندر تیرے لیے شکر پیدا ہو. تو یہی رمضان کی اسپرٹ ہے کہ آپ کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو. پھر پروفٹ محمد نے فرمایا کہ تم حج ادا کرو. یعنی حج کیا ہے؟ دراصل چونکہ آج کل بس ایک ریچول کے طور پر لوگ حج ادا کرتے ہیں. ایک فارم ہے، وہاں جانا اور کچھ مراسم ادا کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، جمرات میں کنکری پھینکنا. تو اس طرح کی جو ایک ریچول والا حج ہے، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. دراصل اگر جو حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گہرائی سے مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو پڑھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھے. تو یہ سب جب سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کو سب یاد ہو اگر، تو ایک بہت ہی بڑا ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہوگا حج کا سفر.
اور اگر یہ نہیں ہوگا، صرف رٹے ہوئے کچھ دعائیں آپ یاد کر کے جائیں گے تو بس ایک ریچول کے طور پر آپ حج ادا کریں گے۔ تو پھر آنے والے نے پروفٹ محمد سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ تو پروفٹ نے جواب دیا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یعنی خدا پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، خدا کی کتابوں پر ایمان لانا، پروفٹس پر ایمان لانا، اور ڈے آف ججمنٹ پر ایمان لانا، اور تقدیر یعنی ڈیسٹنی پر ایمان لانا۔ تو خدا پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ڈسکوری والا ایمان ہو، یعنی تم ایک ایسے انسان بنو کہ جس نے خدا کو ڈسکور کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک ریچول ہے، منہ سے بول دیا بس یہ کافی ہے، بلکہ آپ کا جو ایمان ہے وہ ڈسکوری والا ہو، دریافت والا ہو، آپ نے گہرائی سے چیزوں کو سمجھا ہو، آپ نے اسٹڈی بڑھائی ہو، پھر آپ یہ کہیں اپنے منہ سے کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ ایک ڈسکوری والا ایمان ہے، یعنی آپ نے خود ڈسکور کیا ہے۔ جو اور چیزیں ہیں کائنات میں، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، یہ سب کوئی خدا کو ڈسکور اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے انسان ڈسکور کر سکتا ہے۔ تو ایمان وہ ہے جو گہری ڈسکوری کے اوپر آپ کو حاصل ہوا ہو۔ فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، اور جو اس کائنات کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لے رہا ہے۔ یعنی صرف یہ سوچے کوئی انسان کہ کوئی میکینیکل ورلڈ ہے، بس یہ دنیا گھوم رہی ہے، سارا جو کام ہے، سارے جو سیارے اور ستارے جو گردش میں ہیں وہ سب خود ہی ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ گہرائی سے باتوں کو سوچیں تو کبھی بھی آپ اس بات پہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے کہ یہ سب چیزیں خود ہی ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں اور یہ فرشتے ان سب چیزوں کو چلا رہے ہیں، یہ مینیج کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی ایسا کانسیپٹ ہے جس سے ہمارے اندر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ یہ بس چل رہا ہے سب کام خود ہی، تو پھر یہ ایک بہت ہی بے روح فینومینا ہمیں محسوس ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی یقین، کنوکشن نہیں آتا۔ اور اس کے بعد پروفٹ نے کہا کہ خدا کی کتابوں پر ایمان لانا اور اس کے پروفٹس پر ایمان لانا، یعنی جو ڈیوائن بکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے، جبریل کے ذریعے پروفٹس کو ریویل کی ہیں، ان پر ایمان رکھنا اور پروفٹس پر ایمان رکھنا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں بار بار پیغمبر بھیجے اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اپنی وحی، اپنی ریویلیشن کو قرآن کے ذریعے محفوظ کر دیا، تاکہ جو آنے والی جنریشنز ہیں وہ خدا کی مرضی جو ہے اس کو سمجھ سکیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنے کا، اس دنیا کو پیدا کرنے کا۔ یعنی قرآن کو آپ پڑھ کر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا کیا مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا، کس نے اس کو پیدا کیا ہے، کون سسٹینر ہے، کون گیور ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ قرآن سے سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کو جو شخص سنجیدگی سے پڑھے گا، سیریسلی پڑھے گا، تو وہ خدا کا جو میسج ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے انسانوں کے لیے، وہ سمجھے گا اور اس سے بہت ہی گہرا یقین اور کنوکشن پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے پروفٹ نے کہا کہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ تو اس دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان کو کچھ عرصے کے لیے 50 سال 100 سال اس دنیا میں رکھا جائے اور اس کا ٹیسٹ لیا جائے، یعنی یہ پوری زندگی انسان کی ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کی بنیاد پر آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں اس کا حساب کتاب ہو اور اس کو پھر ریوارڈ یا پنشمنٹ دیا جائے۔ پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقدیر پر ایمان لانا، یعنی جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اس بات پر یقین رکھنا، اسے تقدیر یا ڈیسٹنی کہا جاتا ہے۔ یعنی ڈیسٹنی پر ایمان لانا کہ جو بھی انسان اس دنیا میں کر رہا ہے یا جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہو رہا ہے۔ چونکہ انسان آزاد ہے، اس کو فریڈم ہے،
چونکہ اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے انسان کو رکھا ہے، اس لیے آزادی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو کچھ لوگ فریڈم کو مس یوز کرتے ہیں، اس لیے یہاں وائلنس ہوتا ہے، بلڈ شیڈ ہوتا ہے، وار ہوتی ہے اور طرح طرح کے ایول ہوتے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں آزادی ہے، لیکن مکمل آزادی نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کر سکے۔ تو اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے تقدیر کا، اس سے کافی یقین ہمارے اندر بڑھتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہو رہا ہے۔ پھر وہ شخص بولا کہ فمل احسان، کہ احسان کیا ہے؟ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تم اس طریقے سے عبادت کرو۔ احسان کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی کام بہت اچھی طرح سے کرنا، یعنی ایکسیلنس کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے ورشپ کرو، اس طریقے سے عبادت کرو کہ ایسا لگے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو تمہارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر اس طریقے کا ہمارے اندر احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت اور وہ ہمارا حساب کتاب لے گا، تو اس کی وجہ سے ہماری جو عبادت ہے اس کے اندر بہت ہی گہری کیفیت اور پریزنس آف گاڈ کا تجربہ اور احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ پھر آنے والے نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی ڈومس ڈے کے بارے میں بتائیے۔ تو پروفٹ محمد نے جواب دیا کہ جو شخص پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا گیا ہے، دونوں اس بات سے بے خبر ہیں، یعنی قیامت کب آئے گی، ڈومس ڈے کب آئے گا، اس کے بارے میں کسی انسان کو پتہ نہیں، خود صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بات چیت ختم ہو گئی اور وہ آدمی چلا گیا، اور پھر میں وہاں تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ تو پروفٹ نے مجھ سے کہا کہ تم کو معلوم ہے یہ کون تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ خدا اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین بتانے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو یہ حدیث اتنی اہم ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ ہماری پوری زندگی کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سامان بن جائے گی۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور واقعات اور حالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔